بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، پاکستان زندہ باد سے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، ہر دم زندہ باد۔ ایک بڑی اہم بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ نون لیگ کی حکومت جب بھی آتی ہے نا، ورکروں کی موجیں ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ نون لیگ کے لیے صبح شام محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، چھتر بھی کھاتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں جب دوسری حکومتیں ہوتی ہیں، وہ اس انتظار میں یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں کہ جب نون لیگ کی حکومت آئے گی ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور 100% یہ درست بات ہے، آپ مجھے ایک بھی نون لیگ کا ورکر بھوکا مرتا دکھا دو۔ یہ ہر ورکر کو اس وقت سینے سے لگاتے ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں اور اس کو oblige کرتے ہیں اس کی کریڈٹ ہسٹری کے اوپر۔ اگر اس نے ان کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے، اس کے پاس کوئی فوٹیج ہے، کوئی ویڈیو ہے، تو پھر یہ اس کے خاندان تک اس کو نوازتے ہیں۔ نوازتے کیسے ہیں؟ چھوٹا کارکن گٹراں دا ٹھیکہ اینو دے دیو، او تھوڑا جہا اس تو اتے کارکن اینو یار ہے گلیاں بنان دا ٹھیکہ دے دیو، اس تو تھوڑا اتے لیول لے آؤ، اینو نا پل بنان دے ایک دو ٹھیکے دے دیو تو لک سدھا ہو جائے گا۔ یہ ہے نون لیگ کا وتیرہ۔ ان کے کارکن بڑے خوش ہوتے ہیں جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے۔ نون لیگ کی حکومت میں عوام تو بھوکی مرتی ہے، سارا پیسہ یہاں سے اکٹھا کر کے حکمران بیرون ملک لے جاتے ہیں اور اتنی ڈھٹائی سے آ کر ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں کہ جی ہماری تو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بھی کہیں جائیداد نہیں ہے۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کیا پوری دنیا کے چپے چپے پر ان کی جائیدادیں ہی جائیدادیں ہیں۔ اب عام عوام کو یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ جن کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج بھی پاکستان میں 1.5 سے 2 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے۔ عام آدمی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ ہر طرف بھوک کے ڈیرے ہیں۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کہاوت ہے، اٹھیا جائے نا تے فٹے منہ گوڈیاں دا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نااہل اور نالائق ہیں، گاڑی آپ کو چلانی نہیں آتی اور آپ جو ہے نا وہ گاڑی چلا رہے ہیں۔ کہیں آپ گاڑی ٹھوک دیتے ہیں، کہیں آپ بریک لگا دیتے ہیں بغیر وجہ کے، کہیں اوور سپیڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ ڈرائیور نہیں ہیں۔ میں بارہا پروگرامز میں یہ چیخ کر کہتا رہا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ نااہل اور نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس ملک کے اوپر وہ لوگ مہربانی کر سکتے ہیں جو ان لوگوں کو فارم 47 کے تحت لے کر آئے، وہ لوگ اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ آج تک 76-77 سالوں میں وہی لوگ ملک کو چلا رہے ہیں، وہی سنبھال کر بیٹھے ہیں۔ یہ آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں، ایک شخص درویش کی 3-4 سال کی حکومت کے علاوہ ساری انہی کی محرون منت ہیں، سارے انہی سے پوچھ کر چلتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ اگر ان کے ہاتھ میں ملک دے دیں تو یہ ملک کے ٹکڑے بھی کر دیں، یہ ملک کو سستے داموں گروی رکھوا دیں، یہ ملک کو بیچ کر بھاگ جائیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کا سارا نظام دار و مدار دیا ہے، کیونکہ وہ بیچیں گے نہیں، نوچتے ہیں، مال بناتے ہیں، ریٹائرمنٹ والے دن فوری طور پر پورے خاندان کے ساتھ بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں، لیکن اپنے ملک کا سودا نہیں کرتے، ٹوٹنے نہیں دیتے۔ یہ ان میں ایک بڑی کوالٹی ہے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ کچھ لوگ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ 2026 جو ہے یہ آخری سال ہے دنیا کے لیے۔ تو خدارا جیسے مولا علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے ہر دن کو آخری سمجھو،
اس بات کے اندر بے شمار باتیں چھپی ہیں، بے شمار مسئلوں کے حل چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان علی شان پر عمل کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ 2026 آخری سال ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہونے والی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے، بھلے 1 سال کے لیے ہی بنے۔ مال و دولت کی فراوانی ہو سکتی ہے اس ملک میں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے یہ ملک دیا ہوا ہے، انہوں نے عوام کو لولا لنگڑا کر دیا ہے، بے یارو مددگار کر دیا، بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود بھیک منگے ہیں۔ یہ کاسا اٹھا کر کبھی IMF کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کرتے کیا ہے؟ اب حال ہی میں انہوں نے UAE کا قرضہ اتارنے کے لیے سعودی عرب سے قرضہ لیا اور شادیانے بج رہے ہیں کہ ہم نے UAE کا قرضہ کلیئر کر دیا۔ خاک کلیئر کر دیا آپ نے۔ یہ 1994 کا لیا ہوا قرضہ آپ نے اتنے سال نہیں واپس کر سکے، آج بھی برادر ملک سے پیسے لے کر دے دیے، اور ان کو بھی آپ نے، میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ آپ نے سود سمیت یہ پیسہ واپس کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس قوم کے اوپر کیا احسان کیا؟ کچھ نہیں۔ آپ نے جب اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی، آپ نے اس ملک کو قرضئی کیا، آپ نے اس ملک کو بے یارو مددگار چھوڑ کر آپ اور آپ کی ٹوٹل کابینہ خاندان سارے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کیوں پھر باہر بھاگ جاتے ہیں؟ پھر ادھر رہ کر سامنا کیا کریں نا۔ ناظرین، اس وقت موجودہ سیٹ اپ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ علی بابا 40 چوروں کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک کو دن رات نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ میں آپ کو ان کی عیاشیوں کے خرچے بتاؤں نا تو آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے۔ ایوان صدر، صدارتی محل کا خرچہ روزانہ کروڑوں روپے میں، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ روزانہ کروڑوں روپے میں، CM ہاؤس کا خرچہ روزانہ کروڑوں روپے میں، گورنر ہاؤس کا خرچہ روزانہ کروڑوں روپے میں۔ ذرا سوچئے کہ یہ ہمیں رواداری کا درس دے رہے تھے، یہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ پٹرول بچائیں، لاک ڈاؤن ہم اس لیے لگا رہے ہیں، اس لیے نہیں لگا رہے۔ یہ لاک ڈاؤن اس لیے لگایا انہوں نے عوام کو بھوک سے مار دینا ہے۔ پاکستان کی ترقی بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے اگر ایماندار حکمران ہوں گے تو۔ اگر ایماندار حکمران نہیں ہوں گے، یہ ماجے ساجے جو مرضی کر لیں، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ لاک ڈاؤن نے ان کا کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ بڑے بڑے ماہرین اس پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یار جہاں جنگ لگی ہوئی ہے، پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں لاک ڈاؤن ہوا ہے تو مجھے بتا دیں، کہیں کوئی ایسا عمل ہوا ہے جو آپ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ آپ ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں یا ہمارا جنازہ نکال رہے ہیں؟ اب آپ سے ہوتا تو ہے کچھ نہیں ہے۔ اب آپ ساری دنیا کا دھیان ثالثی کی طرف لے گئے ہیں۔ آپ مانتے ہیں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا۔ اگر ہم یہ معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں بے شمار فائدے ہوں گے۔ کریڈٹ دینے کی باری آئے گی تو آپ کو ضرور کریڈٹ دیں گے، لیکن آپ کی تاریخ اور ماضی سارا ڈسکریڈٹ سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کریڈٹ کے لائق نہیں ہیں۔ آپ عوام دشمن لوگ ہیں۔ آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا، جب آپ جائیں گے تو بڑے بڑے پنڈورا باکس کھلیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب ناظرین، حیرانگی والی بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں، پوری دنیا میں کہیں گوبر ٹیکس لگا ہے تو مجھے ذرا وہ لازمی ان باکس میں بتا دیں کہ یہ جناب فلاں ملک میں گوبر پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اب ایک نیا ٹیکس لگا دیا ہے، سولر ٹیکس۔ سورج اللہ دا، چھت ساڈی، پلیٹاں دے پیسے اسی دیتے، انورٹر دے پیسے اسی دیتے۔ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ لائسنس حاصل کریں نیپرا سے۔ واہ بھائی واہ، ببر شیرو، بلے۔
ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਸ, ਕਦੀ प्रॉपर्टी टैक्स, कभी गोबर टैक्स, कभी रोड टैक्स। अगर मैं टैक्स की फहरिस्त बताऊं तो पाकिस्तान में सांस लेने पर भी टैक्स है। कोई जवान का बच्चा, मर्द का बच्चा इनबॉक्स में आकर बता दे कि कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान टैक्स नहीं ले रही। गुंडा टैक्स भी लिया जाता है, अब सांस लेने पर भी टैक्स लगा दिया है। पहले इन्होंने हमें नेट मीटरिंग में फंसाया, ग्रीन मीटर लगवाए, हमने 1.5 2 लाख रिश्वत देकर ग्रीन मीटर लगवाए, फ्री में नहीं लगे। अब ये कह रहे हैं कि जनाब लाइसेंस हासिल करें, पर प्लेट के हिसाब से आपने महाना बिल अदा करना है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये हरकत आप तब करें अगर आपके पास बिजली बहुत वाफर हो और आप लोगों के ऊपर जो है ना वो टैक्स इसलिए लगाएं कि बिजली हम 2 रुपये यूनिट दे रहे हैं, आप क्यों नहीं लेते, सस्ती बिजली लें। बिजली इतनी महंगी है कि अवाम खुदकशियों पर मजबूर है। अगर अवाम ने अपने घरों के जेवर बेच के, गाड़ियां बेच के, प्रॉपर्टियां बेच के सोलर लगवा ही लिए हैं तो यार खुदा दा खौफ करो और जीन दिओ। और मैं फिर कहना ना कौन लोग हो तुसी होए, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫ੍ਰੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ पूरा सेटअप आपको चैलेंज है। पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी महंगा, गाड़ियां महंगी, आपके लिए हर चीज फ्री है, रिहाइशें फ्री हैं। शर्म नहीं आती अवाम को लूटते हुए, तरस नहीं आता। इस मुल्क को लूट लूट कर आपका पेट नहीं भरा अभी तक। अवाम आपका गिरेबान पकड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ओ जागो भाई जागो, लुट्टे पुट्टे गए हैं। मैं पूरी पाकिस्तानी अवाम से ये हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि सारे जनरल आसम मुनीर साहब से, फील्ड मार्शल साहब, इज्जत माब हमारे बड़े मोतबर ओहदे पर फाइज हैं, माशाल्लाह हाफ़िज़े कुरान है, इनसे हाथ जोड़कर अपील करें कि जनाब माई बाप तुसी सदरे पाकिस्तान आ जाओ, अल्लाह दा ते तुहानू रसूल दा वास्ता जे। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਜੋ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੋ। फिर अवाम की तकलीफ़ों का मुदावा होगा, फिर अवाम सुख का सांस ले सकेगी। इस मुल्क को अगर चलाना है, खुशहाली चाहिए, सदारती निज़ाम इस मुल्क की अहम तरीन ज़रूरत है। ये बातें मेरी रिकॉर्ड पे रहेंगी। अगर इंशाअल्लाह ऐसे हुआ तो लोग मुझे दुआएं देंगे कि मैंने उस दौर में ये बात की थी जब बात करते वक्त टांगें कांपती हैं, जिगर हिलता है, जान निकलती है, कोई बात नहीं करने को तैयार। जो बात करते थे वो सारे बैरूने मुल्क भाग गए हैं, कुछ अगले जान चले गए हैं। तो खुदारा अपने हक के लिए आवाज उठाया करें, अपने हक की बात किया करें। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हक की बात करें। देखें ईरान की तरफ डट गया कि नहीं? नहीं मान रहा, अमेरिका की धमकियों को नहीं मान रहा, अपनी शराइत पर मुआहदा करना चाहता है, जंग के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। कौम बने, फॉलो करें ईरान को। ईरान कौम है, ईरानी कौम एक पेज पर है आज। दुश्मन ने उनकी सफों में भी दुश्मन घुसाकर बगावत पैदा करने की कोशिश की। क्या हुआ? डट गया ईरान, डट कर खड़ा है। जो लोग अपने हक की खातिर आवाज नहीं उठाते वो भी सारी उम्र जूतियां खाते हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी जूतियां खाती हैं। आज हमारे मुल्क में जो नाइंसाफियां हो रही हैं, इसके ऊपर आवाज उठाना हमारा जायज और कानूनी हक है। हमें आवाज उठानी चाहिए, और इतनी ज्यादा आवाज उठानी चाहिए कि सदर साहब आप बन जाए सदर, फील्ड मार्शल साहब, और इस जाली और
मफलूज निज़ाम से हमारी जान छुड़वाएं। हम इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकते, इनसे हमारी जान छुड़वाएं, क्योंकि आप लोगों ने इनको मुसल्लत किया। अवाम इस वक्त बहुत सख्त नाराज़ है कि कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। रुल गए हम। मुल्क में ऐसे हालात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं, मकासद पता नहीं क्या है। हालांकि हमारे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। देखा आपने कराची का एक नौजवान बिलियनियर बन गया। माइंड, शार्प माइंड लोग इस मुल्क में मफलूज होकर बैठे हैं। उनके लिए पैकेज निकालें। जो नौजवान घरों में बैठे हैं वेले, काम करवाएं उनसे, इस्तेमाल करें उनको। अब पाकिस्तान के उस नौजवान ने, तला नाम है गालबन, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुनिया का अमीर तरीन आदमी एलोन मस्क, उसने उसको कैप्चर कर लिया, करोड़ों अरबों डॉलर की उसके साथ डील कर ली। इसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा ना, नाम किसका बनेगा? पाकिस्तान का। लेकिन मेरा सवाल अरबाब इख्तियार से यह है कि क्या इसमें आपका या आपके मुल्क का कोई रोल है? क्या आपने सपोर्ट किया था उसको? जब वो कल को डॉलर लेके आएगा आपके मुल्क में, आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? सर पे बिठा लेंगे? नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये सोच ही नहीं रहे कि इस तरह के कितने नौजवान घरों में वेले बैठे हैं जो इंतहाई टैलेंटेड हैं, वसाइल की कमी का शिकार हैं, बेयारो मददगार बैठे हैं। बनाए ना ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें नौजवानों को तरबियत दी जाए, नौजवानों को तैयार करके बैरून मुल्क भेजें, वो आकर इस मुल्क को चलाएंगे। ये जो पुराने बाबे हैं ना, इनसे हमारी जान छुड़वा दें। खुदा का वास्ता इस मुल्क से इंसाफ करें। कौम इंसाफ की मुंतजर है। कौम को कोई गर्ज नहीं कि कौन लीडर हो। कौम कहती है ऐसा लीडर हो जो मुल्क को चलाए बेहतरीन तरीके से, हमारे बच्चे भूख से ना मरे। ये जो आए दिन नए से नया टैक्स लगा लगा कर भी नहीं काम हो रहा, काम नहीं होना। टैक्सेस की भरमार है, इसके ऊपर तवज्जो का वक्त हुआ चाहता है। इस वक्त अवाम भरपूर एहतजाजी मुहिम चलाएं सोशल मीडिया के ऊपर, भले सड़कों पर ना निकलें कि ये जो सोलर टैक्स है ना, ये हम नहीं लगने देंगे, ये लगना नहीं चाहिए, ये जुल्म है। ओ भाई, लोगों ने जेवर बेच बेच के, चीजें बेच बेच के सोलर लगवाए, अब हम आपको सोलर के चार्जेस पे करें, टैक्स पे करें? इंतहाई नाइंसाफी है। आवाज उठाएं अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आज तक के लिए इतने। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।